اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ ججمنٹ نکاح نامے کے کالمز کے حوالے سے ایک بہت اہم ترین ججمنٹ ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے 2023 میں لیٹسٹ ججمنٹ ہے، اس میں یہ بات ہیلڈ کی کہ نکاح نامہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بٹوین دا اسپاؤزز اگر کسی قسم کے کوئی ڈسپیوٹس آتے ہیں تو اس کے حوالے سے ان کو حل کرنے کے لیے نکاح نامے کی مدد سے ان کو حل کیا جائے گا۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ دیہاتوں میں، کیونکہ نکاح رجسٹرار زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا نکاح خان، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کالمز کی صحیح تقسیم سمجھ نہیں پاتے، ان کی جو اسپرٹ ہے، ان کالمز کے جو نمبر ہیں اور ان میں جو چیزیں فل اپ کرنی ہیں ان کو وہ سمجھ نہیں پاتے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مکس اپ کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کیس میں یہ بات ڈسکس کی گئی کالم نمبر 17 میں، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ یہ جو خاص شرائط ہیں یہ اصل میں حق مہر کے حوالے سے کوئی شرائط کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پہ جو پراپرٹی کسی بھی قسم کی کوئی موویبل یا اموویبل پراپرٹی شرط کے طور پہ وہ اگر لکھ دی جاتی ہے تو وہ اس کو حق مہر کا حصہ سمجھا جائے گا کہ حق مہر کا یہ ایک حصہ ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ اس میں ہیلڈ کیا کہ وہ جو شرائط ہیں، اگر اس میں اس نے کوئی پراپرٹی یا کوئی چیز لکھ دی ہے، اگر وہ موویبل ہے یا کوئی سونا ہے یا کوئی اور دیگر پراپرٹی ہے، اگر اس کا اندراج کر دیا گیا ہے تو وہ یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ بیوی کا حق ہے اور وہ دینا اس پہ پھر لازم ہے، اس سے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اس خاص کیس کے اندر میں آپ کے سامنے اس کی کچھ لائنز پڑھنے کی اجازت چاہوں گا کہ ہسبینڈ had admitted that نکاح فارم was written in his presence، کہ نکاح نامہ جو ہے وہ اس کی موجودگی میں نکاح رجسٹرار نے لکھا ہے اس کو، اینڈ ہی سائنڈ اوور دا سیم، اس نے اس کو دستخط بھی کیا ہے، بٹ ہی فردر اسٹیٹڈ، لیکن اس نے خاوند نے مزید یہ بات کہی دیٹ دا امپیونڈ کنڈیشنز ور ناٹ ریٹن، یہ جو متنازع اس کے اندر شرائط لکھ دی گئی ہیں جن کو اس نے جن پر اعتراض کیا ہے، وہ اس وقت درج نہیں کی گئیں جب وہ نکاح رجسٹر کیا گیا ہے۔ یہاں میں ایک دفعہ پھر اس اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی بات کر چکا ہوں، دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہی نکاح ہو تو نکاح فارم کی ایک کاپی لڑکے والوں کو اسی وقت وصول کر لینی چاہیے، تاکہ انٹریز کا بعد میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو کہ فلاں چیز بعد میں نہیں لکھی گئی۔ جب اتنا عرصہ تک نکاح نامہ نہیں لیا جاتا تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ اگر لڑکی والوں کی نیت خراب ہو جائے تو وہ اس میں کوئی اپنی طرف سے چیز ایڈ کر سکتے ہیں، جس کو پھر بعد میں عدالتوں میں یہی حال ہوگا جو اس کیس کے اندر ہوا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ ہسبینڈ ہاؤ ایور ہیڈ ناٹ چیلنجڈ دوز کنڈیشنز انڈیپینڈنٹلی، اس نے کہیں پہ بھی بیفور اینی فورم، کسی فورم پہ بھی بعد میں جب اسے پتہ چلا تو یا اس کے بعد اس کو جب نکاح نامہ دیا گیا، اس کی کاپی دی گئی، تو اس نے ان کو کہیں چیلنج نہیں کیا۔ Neither husband had filed an application before the concerned union council for the correction of the entries if they were wrongly filled in column 17۔ اگر وہ جو کالم نمبر 17 ہے جو خاص شرائط کے حوالے سے ہے، جس میں حق مہر کا ہی تذکرہ ہے، اگر اس کو اس کے حوالے سے کوئی اعتراض تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ یونین کونسل میں ایک اپلیکیشن فائل کر دیتا، جس میں وہ کہتا کہ میں ان سے متفق نہیں ہوں، یہ بعد میں درج کی گئی ہیں، تاکہ ان کو کریکٹ کیا جائے۔ پھر اس میں اس کا ایک پوائنٹ آف ویو آ جاتا، اس کا ایک نریشن آ جاتا ہسبینڈ کا، تو عدالت یہ سمجھتی کہ یہ بعد میں رانگلی ایڈ کر دی گئی ہیں، یہ بعد میں ہوئی ہیں، نکاح کے ٹائم پہ نہیں ہوئی۔ یا یہ کہ nor brought any suit before the competent court to get the entries corrected، نہ اس نے کسی فیملی کورٹ میں یہ کو فائل کر دیا کیس کہ یہ جو انٹریز ہیں یہ غلط ہیں، لہٰذا ان کو کریکٹ کیا جائے۔ تو وہ پرائر ان ٹائم پرائر ان رائٹ والی بات بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب تو اس کی بیوی نے اس کے خلاف اس کالم نمبر 17 میں درج کی گئی پراپرٹی کے حصول کے لیے اس نے کیس فائل کر دیا ہے، اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب عدالت نے یہ کہا کہ اس نے جب یہ دونوں کام نہیں کیے
نہ اس نے یونین کونسل میں کوئی اپلیکیشن دی، نہ اس نے عدالت میں فیملی کورٹ میں آ کے ان کو چیلنج کیا. میننگ دیر بائی اس کا مطلب یہ ہے دیٹ نکاح نامہ واز این ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ بائی دا ہسبینڈ، کہ اس نے اس کو ایڈمٹ کر لیا نا کہ یہ ڈاکومنٹ، یہ جو نکاح نامہ یہ ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو چیلنج نہیں کیا. Nikah was performed in the majlis and all the persons whose names were appearing on the nikah nama including the petitioner signed over the same. اس میں ان گواہوں کے بھی دستخط ہیں، اس میں یہ جس نے کیس کیا ہائی کورٹ کے اندر جا کے، ہسبینڈ جو ہے اس کے بھی سگنیچر، اس میں سب کے سگنیچر موجود ہیں. تو چاہیے یہ تھا کہ اس کو کہیں پہ چیلنج کرتا. تو ان کیس ان ہینڈ دیر واز نو ایویڈنس ریگارڈنگ چیلنجنگ دا نکاح نامہ. اب کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا وہ کہ اس نے کہیں پہ نکاح نامہ کی انٹریز کو چیلنج کیا ہو یونین کونسل میں یا عدالت میں. تو constitutional petition was dismissed and the judgment and decree passed by the appellate court upheld here in circumstances. تو عدالت نے اس خاوند کا جو کیس تھا اس کو ڈسمس کر دیا. یہاں میں ایک دفعہ پھر اپنی اسی بات کا اعادہ کروں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نکاح نامہ فل کیا جائے تو انتہائی غور سے اور وقت لے کر، جیسے ہمارے ہاں نکاح کے دن ہی ایک تیزی مچی ہوتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، بندے کم ہو رہے، جی مہمان آ گئے، فلاں شور مچا ہوا ہے. اس ماحول میں نکاح نامہ کو فل کرنا ہرگز ایک درست عمل نہیں ہے. نکاح نامہ اس سے پہلے اس کی کم از کم شرائط فل کر لی جائیں ساری کی ساری، آخر میں اس میں دلہن دلہا کے نام اور وغیرہ گواہان کا بعد میں تذکرہ ہو جائے گا جو کہ اس کے پہلے کالمز ہیں. ایک تو وہ کر لیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو پھر اس کے بعد لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ جلد ہی اس کی اسی وقت ہی یا اسی اگلے دن ہی، بلکہ اسی دن ہی نکاح کے بعد ہی ایک کاپی اس کی نکاح رجسٹرار سے لے لیں، تاکہ ان کے پاس ایک ثبوت ہو جائے کہ بعد میں عدالت کے اندر وہ آ کے یہ کہتے ہوئے نظر نہ آئے کہ یہ جی انٹریز بعد میں داخل کر دی گئی ہیں. تو قانون کی رہنمائی جو ہے اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھ کے جب آدمی چلتا ہے تو وہ مستقبل کے بہت سے نقصانات سے بچ سکتا ہے. میں آپ کے سامنے یہ لا کے حوالے سے جو ویڈیوز پیش کرتا ہوں تو یہ اس میں اور کوئی نیت نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ قانونی طور پہ کیا چیز ان کا استحقاق ہے اور کیا نہیں ہے، یا کس طریقے سے ان کو یہ سارے کام کرنے چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی نقصان نہ اٹھائیں. آن لائن آپ کسی وقت بھی مجھ سے اپنے کسی بھی مسئلے کا سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں ہر وقت آپ کو جواب دینے کے لیے انشاءاللہ حاضر ملوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.